حالانکہ یہ کوئی خبر نہیں رہی کہ عوام کو مہنگائی کی ٹکٹکی پہ باندھ کے برقی درے لگائے جا رہے ہیں ہر ہفتے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کو بتائیں۔ تازہ ترین یہ ہے کہ کے الیکٹرک جو کراچی کو بجلی سپلائی کرنے کی ذمہ دار ہے، اس نے 700 یونٹ سے زائد استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے یہ 10 روپے بڑھا کے 52 روپے فی یونٹ کرنے کی سفارش کی ہے۔ یہ 52 روپے جو ہیں یہ خالص بجلی کی قیمت ہیں، اس میں ابھی ٹیکس، سرچارج اور لیویز شامل ہونے والی ہیں۔ بہت خوب۔ اسی طرح صنعت کو چونکہ یہ حکومت چاہتی ہے کہ ریوائیو ہو اور ہماری امپورٹ ایکسپورٹ جو ہیں وہ ہوش میں آئیں، تو اس کے لیے فی یونٹ صرف 10 روپے مزید بڑھائے گئے ہیں، اس میں ابھی جی ایس ٹی شامل نہیں ہے۔ تو اس سے معیشت کو امید ہے کہ خاصی مدد ملے گی، کم از کم بجلی کی کمپنیوں کو۔ دوسری جانب جو بجلی کی چور بازاری ہے اور انفیکٹ کسی حد تک گیس کی بھی، اس کو قابو میں لانے کے لیے پورے ملک میں زور و شور سے مہم چل رہی ہے، کیونکہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ ایسا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو متعلقہ محکمے ہیں اور ان کے افسر ہیں، انہیں پہلی دفعہ پتہ لگا ہے کہ ایسا کوئی شدید مسئلہ ہے، تو وہ لٹھ لے کے پیچھے گھوم رہے ہیں، بجلی چوروں کو اور گیس چوروں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اور اس میں چھوٹی مچھلیاں بھی پکڑی جا رہی ہیں، بڑی مچھلیاں بھی پکڑی جا رہی ہیں۔ مثلا ملتان الیکٹرک پاور کمپنی میپکو نے، اس کی رینج میں رحیم یار خان بھی آتا ہے، تو رحیم یار خان کے ایک سابق ایم پی ہیں ممتاز علی چانگ، ان کے خلاف کیس درج کیا ہے، کیونکہ ان کے فارم ہاؤس پہ ٹرانسمیشن لائن سے، مین ٹرانسمیشن لائن سے ڈائریکٹ کنڈا لگا ہوا تھا۔ ابھی 20 لاکھ روپے کے نقصان کا بل بنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہاں 15 ایئر کنڈیشن لگے ہوئے تھے ان کے فارم ہاؤس پہ، جو قومی خزانے کی مدد سے چلائے جا رہے تھے، جبکہ ان کا جو ٹیوب ویل کا بل ہے وہ حالانکہ بہت زیادہ نہیں ہے، صرف 5.5 لاکھ روپے ہے، وہ بھی انہیں دینے ہیں۔ اسی طرح رحیم یار خان کا ایک تحصیل ہے خانپور، وہاں کے اڈے پہ کوئی ذیشان ہاسپٹل ہے، وہاں جو لوکل ایس ڈی او اور لائن سپرنٹینڈنٹ ہیں، ان کے تعاون سے بجلی چوری ہو رہی تھی، اور یہ دونوں افسر اپنی خدمات علاقے کے با اثر کلائنٹس کو پیش کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ جو قومی اسمبلی کے ایک سابق رکن ہیں مخدوم خسرو بختیار صاحب، ان کے مینیجر کے گھر سے بھی بجلی چوری ہو رہی تھی۔ اسلام آباد میں جو ہے آئی ایس کو، جو اسلام آباد کی بجلی کا تقسیم کار ہے، وہ بھی بالکل جو ہے وہ تیر ہو چکا ہے، اور اس نے اپنے 7 افسروں کو چوری میں ملی بھگت پہ معطل کر دیا ہے۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ خبر ہے خیبر پختونخوا کے علاقے سوات سے، کالام میں سرکاری جو اسپتال ہے اس کو مسلسل بجلی سپلائی کرنے کے لیے عالمی ادارہ صحت WHO نے ترس کھا کے وہاں ایک اچھا سا سولر سسٹم لگا دیا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اسپتال کے قریب واقع جو تھانہ ہے اس نے، اور کچھ جو سرکاری دفاتر ہیں انہوں نے، اور سرکاری افسروں نے اس سولر سسٹم کے ساتھ کنڈا جوڑ کے اپنے گھروں کو، دفتروں کو، تھانے کو روشن کر لیا۔ اب ظاہر ہے گنجائش سے زیادہ لوڈ پڑے گا اگر شمسی توانائی کے پینلوں پہ، تو کیا ہوگا؟ اسپتال کو پہلے کی طرح آج بھی بجلی کی سپلائی کا مسئلہ درپیش ہے۔ اسپتال کے احاطے میں ایک کنواں بھی کھدوایا گیا تھا، اس سے مریضوں کو تو کم اور آس پاس کے لوگوں کو پانی زیادہ مل رہا ہے۔ DHO کو، جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہے، ظاہر ہے اسے یہ خبر اچانک سے ملی کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے فوری طور پہ جو اسپتال کا سپرنٹینڈنٹ ہے اسے ہدایت کر دی ہے کہ وہ یہ کنڈے ہٹوائے، اور نہ صرف کنڈے ہٹوائے بلکہ مریضوں کے اور ان کے لواحقین کے لیے بینچ اور کرسیاں بھی، اس لیے کہ وہاں نہ بینچ ہے نہ کرسیاں ہیں، ہے ہاسپٹل وہ، اگر کنڈا نہ ہوتا تو یہ معاملہ چل رہا ہے۔ لیکن اسلام آباد میں ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ سنجیدگی سے پالیسی بنانے میں جٹی ہوئی ہے۔ مثلا گزشتہ ہفتے جو وزیر توانائی ہیں نگراں حکومت کے محمد علی اور وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ پاکستان میں جو بجلی کی تقسیم کار نجی کمپنیاں ہیں 11، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں چوری نہ ہو رہی ہو۔
چوری اور بلوں کی عدم ادائیگی سے قومی خزانے کو سالانہ 590 ارب روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے۔ جب تک اس مسئلے میں قابو نہیں پایا جاتا، بجلی کے نرخ کم نہیں کیے جاتے، اس لیے کہ یہ 590 ارب روپے جو ہیں شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان اور زرار کھوڑوں کے بلوں میں ظاہر شامل کرنا مجبوری ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ حیدرآباد، سکھر، کوئٹہ اور کشمیر زون میں چوری اور بلوں کی عدم ادائیگی کی وبا 60% تک ہے، اور جہاں ان کا کہنا ہے کہ چوری کا مسئلہ 30% تک ہے، وہاں تو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم مسئلے پہ قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کا آ رہا ہے اچھا، لیکن جہاں 30 سے 60% کے درمیان ہے، وہاں جو ہے ہم جو پرائیویٹ ادارے ہیں، میں سمجھا شاید مشٹنڈے، ان کو ریکوری کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے نہیں کہا، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا پرائیویٹ ادارے ریکوری کے لیے استعمال، تو پھر تو مراد یہ ہے کہ پھر وہ خود نمٹ لیں گے۔ اور جہاں 60% سے اوپر بجلی کی چوری ہے، وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو استعمال کیا جائے گا ریکوری کے لیے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ 3 جو کمپنیاں جن کے لاسز سب سے زیادہ ہیں، ان کو پرائیویٹائز کرنے پہ غور کیا جا رہا ہے۔ اور بجلی کمپنیوں کے بورڈ آف گورنرز جو ہیں، ان کی ڈفلنگ وہ تو میرا خیال ہے شروع بھی ہو چکی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک الیکٹریسٹی تھیفٹ ایکٹ بھی جو ہے وہ آنے والا ہے، جس کے تحت خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی اور ایک مستقل انتظامی ڈھانچہ جو اس مسئلے پہ نظر بھی رکھے گا اور اس کا تدارک بھی کرے گا۔ یہ ہے انقلابی قانون سخت کیا جائے گا، سخت کیا جا رہا ہے۔